بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین۔ ناظرین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ جہاں بھی ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو خیر و عافیت کے ساتھ رکھے۔ میں آپ کا میزبان ڈاکٹر محمود غزنوی پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، اور میرے ساتھ تشریف فرما ہیں ہم سب کے پسندیدہ اسکالر جناب شجاع الدین شیخ صاحب۔ پچھلا پروگرام اگر آپ نے ملاحظہ فرمایا ہے تو آپ کو یاد ہوگا کہ وہ خواتین کی اہمیت پر، میں اسے اہمیت کہتا ہوں، امپورٹنس پر جو ہے وہ ہم نے گفتگو کی تھی، اور شجاع صاحب نے خواتین کی اہمیت پر اور ان کے مقام و مرتبے پر اتنی طویل گفتگو کی تھی کہ اندر سے کچھ جیلیسی سی محسوس ہونے لگی تھی کہ ہم مردوں کا کچھ بھی نہیں ہے زندگی میں، اتنا وقار، اتنی عزت۔ اور بات یہاں سے شروع ہوئی تھی کہ وہ ایک حدیث مبارکہ میں نے شیئر کر دی تھی، جس کا تذکرہ ہوا تھا کہ صاحب اس کے نتیجے میں خواتین جو ہیں انہوں نے بڑی، ایک دو خواتین نے ناراضگی کا اظہار کیا تھا، اور ہم جب گفتگو کر رہے ہوتے ہیں اپنے جذبات کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں، ہم یہ ہمارے جذبات اتنے امڑ آتے ہیں کہ ہم یہ بھی نہیں سوچتے کہ ہم کہہ کیا رہے ہیں۔ چنانچہ وہ حدیث مبارکہ تھی، اور حدیث پر اس طرح ریئیکٹ کرنا جو ہے وہ مطلب میں تو کانپ گیا تھا کہ یہ سوچا بھی نہیں کہ رسول اللہ کے گفتگو بیان پر جو ہے وہ ہم یہ کمنٹ دے رہے ہیں۔ تو میں نے فوری طور پہ وہ حدیث وڈرا کر لی تھی کہ دوسرے بھی گناہ گار ہوں گے اور میں بھی گناہ گار ہوں گا کہ اس طرح کے معاملات جو ہیں وہ آپ نے کیوں، چونکہ غلطی یہ ہوئی کہ گفتگو کرتے وقت یا بات کرتے وقت سامنے والے کی ذہنی سطح اور علمی استطاعت کا اندازہ کر کے بات کرنی چاہیے کہ کس کے سامنے کیا بات کرنی ہے اور وہ اس کا کیا رد عمل دے گا۔ تو غلطی ان کی نہیں، غلطی میری تھی کہ میں نے اس طرح کیا، چنانچہ مجھے فوری طور پہ وہ حدیث جو ہے وڈرا کرنی پڑی۔ تو اس پر گفتگو ہوئی تھی اور شجاع صاحب نے بہت طویل گفتگو کی تھی، اور اس پہ بہت سی باتیں ہوئی تھیں، اور یہ بھی ہوا تھا کہ سب سے اچھا معاملہ جو ہے وہ اپنے حدیث مبارکہ کا مفہوم تھا کہ سب سے اچھا معاملہ جو ہے اپنے گھر والوں کے ساتھ کرنے کا ہے۔ تو ریکیپ لیتے ہیں شجاع صاحب سے، پھر انشاءاللہ اگلے پروگرام کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے مزاج؟ الحمدللہ رب العالمین، آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ اچھا، یہی بات ہم نے سیکھی بھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی لوگوں کی ذہنی استطاعت کے مطابق جو ہے گفتگو کرتے تھے، اور ہمارے ہاں تو یہ ہے نا کہ وہ مولوی صاحب یا ٹیچر پروفیسر صاحب کلاس میں آتے تو وہ اپنی سطح سے گفتگو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ اللہ کے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارک بھی ہے جس کا بارہا ہم نے ذکر کیا کہ کلم الناس علی قدر عقولہم، لوگوں سے کلام کیا کرو ان کی عقل اور ان کے فہم کے مطابق۔ یہ بات درست ہے کہ ہر بات ہر وقت ہر ایک کے سامنے ہر جگہ بیان کرنے کی نہیں ہوا کرتی۔ قرآن حکیم ایک اصول ہمیں عطا کرتا ہے سورۃ الاعلیٰ میں آخری پارے میں، فذکر ان نفعت الذکریٰ، اے نبی تذکیر کیجئے، یاد دہانی کرائیے اگر نصیحت کرنا، یاد دہانی کرانا نفع دیتا ہو۔ اس کے ذیل میں علماء نے ایک نکتہ لکھا، ہر موسم میں بیج نہیں ڈالتے زمین میں، زمین کو ہموار کیا جاتا ہے، موسم کا انتظار کیا جاتا ہے، اور پھر مناسب وقت پر بیج ڈالا جاتا ہے۔ اسی طرح دین کی بات بالکل کرنی چاہیے، مگر ہر وقت ہر ایک کے سامنے ہر جگہ ہر بات بیان نہیں کی جائے گی۔ مناسب موقع محل، مناسب انداز سے، مناسب سطح پر، یعنی جو ایڈریسی ہے، اب یہ تو خیر آپ کی فیلڈ ہے کمیونیکیشن کی، ماشاءاللہ میس کمیونیکیشن کی، تو یہ ہمارے دین نے بھی ہمیں تعلیم عطا فرمائی۔ اب آئیے ہم پچھلے پروگرام کی ریکیپ کی طرف چلتے ہیں۔ جیسے کہ آپ نے ایک پوسٹ کا ذکر کیا، اور ہو سکتا ہے کہ سیاق و سباق سامنے نہ ہونے کی وجہ سے کسی خاتون نے ایک تاثر دے دیا، اور آپ نے اچھا کیا کہ آپ نے اس پوسٹ کو وڈرا کر لیا حدیث و سراکوں پر۔ ہاں، ورنہ اور خواتین بھی گناہ گار ہوتی ہیں اور ان کے گناہ کا ذمہ دار میں ہوتا۔ جی، اس پر ایک واقعہ میں نے بھی آپ کو یاد ہوگا سنا دیا، اور جب ان صاحب نے زیادہ اصرار کیا ایک حدیث مبارک کے بیان کے بعد، تو میں نے خاموشی اختیار کر کے السلام علیکم کہہ کے بات کو مکمل کر لیا، ورنہ امکان تھا کہ وہ اپنی کم علمی کی وجہ سے خواہ معین اور مستند بات جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب اور ثابت ہے، وہ اس کے بالمقابل کوئی بات کریں تو گستاخی و بے ادبی کا پہلو آ جائے۔ اچھا، پچھلے پروگرام میں
اول تو ہم نے امر بالمعروف و نہی عن المنکر پر کلام کیا بات، ہاں، اور تفصیل منکرات بات ہوئی اور معروف پر بات. بالکل کہ معروف کا حکم بھی دین عطا کرتا ہے کہ معروف کا حکم تمہیں کرنا ہے اور منکر سے تمہیں روکنا ہے، اور یہ عمل یا یہ فریضہ اتنا اہم ہے کہ ایک نہیں، دو نہیں، 3 مرتبہ دونوں باتوں کو، بلکہ 10 مرتبہ، معاف کیجئے گا، کہنا چاہ رہا تھا 1 نہیں، 2 نہیں، 3 نہیں، بلکہ 10 مرتبہ یہ دونوں باتیں قرآن کریم میں ساتھ ساتھ بیان ہوئی. پھر احادیث مبارکہ کا ذکر آیا کہ نہیں عن المنکر، بدی سے روکنے کا فریضہ کس قدر اہم ہے. اگر ہاتھ کی طاقت ہے تو ہاتھ سے بدی کو بدل دو، مسلم شریف کی روایت. ہاتھ کی طاقت نہیں تو زبان سے بدلنے کی کوشش کرو، اور اگر زبان کی طاقت نہیں تو دل میں برا جانو، لیکن جان رکھنا یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے. وہ حدیث مبارکہ بھی پیش کی گئی جس میں ذکر آیا کہ تم لازماً نیکی کا حکم دو گے، لازماً بدی سے روکو گے. اگر تم نے فریضہ انجام نہ دیا تو اندیشہ ہے کہ تم پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آئے گا. پھر تم دعائیں کرو گے، تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوں گی. اس پر بیان ہوا. پھر اس پوسٹ کا آپ نے چلتے چلتے ذکر کیا تو اس پر ایک ریئیکشن آیا، تو پھر ہم نے کھول کر یہ موضوع بیان کیا کہ کس کس انداز سے قرآن کریم میں اور کس کس انداز سے احادیث مبارکہ میں اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورتوں کے حوالے سے تعلیمات ہمیں عطا فرمائیں. ماں کے اعتبار سے عظمت، بیٹی کے اعتبار سے عظمت، بہن کے اعتبار سے عظمت، بیوی کے اعتبار سے عظمت. پھر وہ احادیث کا بھی اشارہ میں نے کیا کہ 3 بیٹیوں کی پرورش پر بھی جنت کی ضمانت، اور 3 بہنوں کی کفالت، 3 خالاؤں کی کفالت، 3 پھپھیوں کی کفالت پر بھی جنت کی بشارت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائی. پھر وہ حدیث مبارک بھی پیش کی گئی جس کا بھی آپ نے اشارہ انٹرو میں کیا. جامع ترمذی کی روایت ہے، خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی. تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنے اہل یعنی گھر والوں کے لیے بہترین ہو، اور میں تم میں سب سے بڑھ کر تمہارے اپنے اہل یعنی گھر والوں کے لیے بہترین. یعنی ہمارے حسن سلوک کا سب سے بڑھ کر مستحق کون؟ ہمارے گھر والے ہیں، ماں باپ ہیں، بیوی بچے ہیں. یہاں ہمارے حسن سلوک کا معاملہ دوسروں کے مقابلے میں نسبتاً زیادہ ہونا چاہیے. اس پر بھی ہم نے تفصیلاً پچھلی مرتبہ کلام کیا تھا. اچھا ناظرین، ہوتا ابھی جو شروع میں شعیب صاحب نے فرمایا کہ صاحب حالات کو دیکھ کر، ماحول کو دیکھ کر، ظاہر ہے یہ کمیونیکیشن اسکلز ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کمیونیکیشن اسکلز کا سبجیکٹ تو 20ویں صدی کا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے جو ہے وہ ساری ٹیکنیکس ہمیں سکھا دی تھیں، اور بتا دیا تھا کہ ماحول کو پہلے دیکھ لو، لوگوں کی ذہنی سطح، کس ماحول میں کیا بات کرنی ہے، کیسے کرنی ہے، کس انداز سے کرنی ہے. مطلب ہر موقع جو ہے وہ درس دینے کا نہیں ہوتا. دیکھیے اس میں 2-3 اصولی باتوں کو ذہن میں رکھنا چاہیے. اللہ کے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ یسروا ولا تنفروا، آسانیاں پیدا کرو، لوگوں کو نفرت نہ دلاؤ. جی اچھا، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ اپنے بارے میں ارشاد فرماتا ہے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 187 میں، یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر. اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آسانی فرمانا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے مشکل فرمانا نہیں چاہتا. اللہ تعالیٰ نے سورہ حج کے آخر میں یہ ارشاد فرمایا، وما جعل علیکم فی الدین من حرج، تم پر اللہ نے دین کے بارے میں کوئی تنگی نہیں رکھی. حدیث مبارکہ میں ذکر آتا ہے کہ الدین یسر، حدیث مبارک ہے الدین یسر، کہ دین تو آسان ہے. اب جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ درس قرآن کا معاملہ ہم بھی اہتمام کرتے ہیں، کوشش کرنی چاہیے. اچھا، ایک لوگوں کو معمول معلوم ہے، کبھی اکثر مساجد میں فجر کی نماز کے بعد اور کئی مرتبہ عشاء کی نماز کے بعد جو بھی ترتیب ہوا کرتی، اگر تو روزانہ کا سلسلہ ہے تو وہ چند منٹ کی بات ہونی چاہیے، نہ کہ آدھے پونے گھنٹے کا درس روزانہ ہو رہا ہو. اور جیسے بہت سے علماء اہتمام کرتے ہیں کہ وہ ہفتے وار ایک درس کا اہتمام کرتے ہیں، 40 منٹ کا 45 منٹ کا وہ لوگوں کو معلوم ہوا کرتا ہے. تو لوگوں کو متنفر نہیں کرنا. ہاں کچھ مرتبہ بعض لوگوں میں شوق ہوتا ہے اور وہ تقاضا کرتے ہیں کسی امام مسجد سے، کسی عالم دین سے، تو ایک کلاس کی شکل بن جاتی کہ جو لوگ شرکت کرنا چاہتے ہیں وہ مسجد میں ہی اندر شرکت کرتے ہیں، یا کوئی کلاس روم وغیرہ بھی بعض مساجد کے ساتھ ہوا کرتا ہے، کوئی ہال ہوا کرتا ہے. یہاں تک بھی بات ٹھیک ہے، لیکن یہاں میں عرض کرنا چاہوں گا پوری دیانتداری کے ساتھ اور پورے دل کی گہرائی کے ساتھ کہ لاؤڈ اسپیکر کا بیجا اور بے ہنگم استعمال نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، مساجد میں فرض نماز کا اہتمام ہوتا ہے، الحمدللہ ہم قائل ہیں کہ سنت نوافل بندہ گھر پر ادا کرے، لیکن ہر وقت بندہ اپنے رہائشی علاقے میں نہیں ہوتا. بہت سے لوگ دیگر علاقوں میں نوکری کے لیے، کاروبار کے لیے جاتے ہیں. اب وہاں پر لوگوں نے اپنی بقیہ نماز مکمل کرنی ہے. یہاں جناب اتنی زوردار انداز سے لاؤڈ اسپیکر استعمال ہو رہا ہے کہ اس مسجد میں سننا تو ہے 20 لوگوں نے، اور اتنی آواز کھولی ہے کہ 250 لوگ مسجد کے اندر سن لیں اور 2000 لوگ جو ہے مسجد سے باہر سن لیں.
یہ کہاں سے تصور آ گیا؟ ایک وقفہ لے لیں ناظرین، پھر آ کے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ویلکم بیک ناظرین۔ وقفے کے بعد پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ بات یہ ہو رہی تھی کہ بھائی کچھ لوگ جو ہیں وہ سرراہ مسافر ان معنوں میں آفس سے آ رہے ہیں، راستے میں عشاء کا وقت ہو گیا، وہ مسجد میں رک گئے، نماز پڑھیں گے اور چلے جائیں گے۔ اب ظاہر ہے کہ ان کے ساتھ بھی مسائل ہو گئے ہیں۔ پھر یہ کہ مسجد میں دو سسٹم ہوتے ہیں لاؤڈ اسپیکر کے، ایک اندرونی سسٹم بھی آج کل رائج ہے کہ جو اس مسجد کے احاطے کے اندر ہی اندر رہتا ہے، جو ہال کی شکل ہوتی ہے، کورڈ ایریا، کورڈ ایریا کے اندر ہوتا ہے۔ وہ اس لیے ہوتا ہے کہ اگر لوگ زیادہ ہوں تو پوری طرح قرأت کی آواز امام کی وہاں تک پہنچ جائے۔ لیکن ایک سسٹم باہر کا ہوتا، آؤٹر ہے وہ، تو انر لاؤڈ اسپیکر اور آؤٹر لاؤڈ اسپیکر جو ہیں وہ ہمارے ہاں دونوں ہی استعمال ہوتے ہیں۔ محلے والوں کو سنانا بہت ضروری تاکہ پتہ تو چلے کہ مولوی صاحب کتنے پڑھے لکھے ہیں۔ تو دیکھیے اصولی طور پر کیا ہے کہ جب معلوم ہے اعلان آپ کریں اچھی طرح، لوگوں کو معلوم ہو، اعلان آپ مسجد میں اسپیکر میں کر دیں کہ میں ہر جمعرات کو ہمارے درس ہوتا ہے، تشریف رکھیں۔ لیکن اگر 50 لوگ ہیں تو ان کو سنانا ہے نا، بس ضرورت ہی نہیں ہے۔ اور میں ایک اور بات ہے، بعض مساجد میں وسعت ہوتی ہے، ایک ہال ہوتا ہے کورڈ ایریا اور ایک صحن کا ایریا ہوتا ہے، تو کورڈ ایریا میں لوگ بیٹھے نا امام کے پاس یا معلم کے پاس یا مدرس کے پاس، آپ اس کا اسپیکر کھول لیں تاکہ بقیہ لوگ جن کی نماز رہ گئی ہے وہ باہر پڑھ لے جائیں، باہر ادا کر لیں گے، ان کو بھی ایشو نہ ہو اور ان کو بھی ایشو نہ ہو۔ ہاں ہم یہ بھی کہیں گے جو فقط نماز ادا کر رہے ہیں وہ دین کی تعلیم بھی حاصل کریں، انہیں بھی چاہیے کہ درس قرآن میں شرکت کرے، اس کی فضیلت بھی ہے اور اس کی ضرورت بھی ہے، صرف فضیلت نہیں ضرورت بھی ہے، ان کو یہ سمجھایا جائے گا اور بیان کرنے والے کو یہ سمجھایا جائے گا لوگوں کو متنفر نہ کرو، بلکہ ہو سکتا ہے کبھی ہم نے 50 منٹ طے کر رکھا ہے یا 40 منٹ طے کر رکھا ہے ہفتے وار یا 20 منٹ، جیسے کہ ابھی آپ نے مثال دی، اگر کبھی محسوس ہو کہ ہنگامی حالات کا معاملہ آ گیا یا کوئی محسوس ہو کہ ذرا لوگوں کے اوپر نیند کا غلبہ آ رہا ہے یا کوئی موسم کی شدت کا معاملہ آ گیا، تو بھائی اگر آپ 15 منٹ میں چھوڑ دیں گے ہاں کوئی تو وہ قیامت نہیں آئے گی، قیامت نہیں آئے گی، آپ کے مقام میں کوئی کمی واقع نہیں ہوگی، بلکہ لوگ خوش ہوں گے کہ آج 5 منٹ پہلے چھوڑ دیا۔ اچھا اگر ایسا کریں گے تو کبھی آپ آئندہ کہیں گے کہ آپ کی بات 20 منٹ میں مکمل نہیں ہو رہی، بھئی آج میں چاہوں گا آپ مجھے 5 منٹ اور دے دیں، لوگ خوشی سے دے دیں کہ یہ موضوع مکمل ہو جائے، یہ قرآن پاک کا یہ رکوع مکمل ہو جائے، یہ سورت مکمل ہو جائے، یہ واقعہ مکمل ہو جائے۔ اگر کبھی میں نے 18 منٹ پہ چھوڑا ہے یا 15 منٹ پر چھوڑا ہے تو وہ بخوشی مجھے 5 منٹ دینے کو تیار ہو جائیں گے، لیکن میں 20 منٹ کے اناؤنسمنٹ کرنے کے بعد 50 منٹ بٹھاؤں تو بھی کچھ عرصے کے بعد شکوہ ہی کر رہا ہوں گا کہ لوگ دین کی بات نہیں سنتے۔ ارے بھائی لوگ دین کی بات سننا چاہتے ہیں، مسئلہ یہ ایگزیکٹلی ہم یہ کہتے ہیں نا، لوگ متنفر ہیں، لوگ دین کی بات نہیں سننا چاہتے، لوگ بات نہیں کرنا چاہتے دین پہ۔ مسئلہ ہمارے رویوں کا ہے سیدھی۔ میرا خیال ہے کوئی بھی گئے سے گیا مسلمان بھی ایسا نہیں ہوگا جو یہ نہ چاہتا ہوگا کہ اسے دین کی کوئی بات بتائی جائے۔ بالکل۔ اچھا، اس سے ہر چیز کے پازیٹیو اور نیگیٹو پہلو ہوتے ہیں۔ مطلب ہمیں یہ بھی بتایا گیا ہے اور سمجھایا گیا کہ بھئی کوشش کیجئے اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، مفہوم حدیث کا یہ ہے، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، کچھ نوافل اور وتر وغیرہ جو وہ گھر میں پڑھے جانے چاہیے، فرض جو ہے وہ جماعت سے پڑھ کے، بقیہ نماز اگر گھر میں پڑھی جائے تو وہ زیادہ بہتر ہے۔ تو اب ہم نے دیکھا کہ یہ جو صورتحال شروع ہوئی ہے بعض مساجد میں، تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد لوگ جلدی سے سنتیں اور نفل پڑھ کے بھاگ جاتے ہیں اور کہتے ہیں وتر ہم گھر جا کے پڑھ لیں گے۔ اگر وتر میں رکے تو پھر بعد میں فوراً درس شروع ہو جائے گا اور پھر وہ 10-11 بجے تک جو ہے وہ درس چلے گا۔ تو ایک فائدہ تو اس کا یہ ہوا ہے کہ وتر گھر میں پڑھ کے گھر میں پڑھنے والا معاملہ ہو گیا نماز کا، لیکن یہ جو بیزار ہو کے بھاگنے والا معاملہ، یہ کوئی اچھی علامت تو نہیں ہے۔ آپ کی بات سے بات اور آگے بڑھتی ہے۔ آپ نے مساجد میں یہ بھی دیکھا ہوگا کہ نمازوں کے بعد کہیں درس، کہیں تعلیم، کہیں کسی کتاب کے مطالعے کا اہتمام ہوتا ہے، کوئی مکتب فکر ہو، ہم کسی خاص کی بات نہیں کر رہے۔ اس میں بھی ایک اچھی بات کیا ہوتی ہے، کئی مطلب اسپیکر استعمال نہیں ہوتا، مگر وہ جس جگہ جماعت ادا کی جاتی ہے وہیں بیٹھتے ہیں، تو یا تو ایک مقام طے کرنے سے بعض مسجدوں میں لکھا ہوتا ہے کہ بھئی یہاں پہ تعلیم کا حلقہ ہوگا، یہاں پہ درس کی نشست ہوگی، یہاں پر مطالعہ کتاب کا معاملہ ہوگا، تو پھر وہیں بیٹھے اور لوگوں کو بھی پتا ہو کہ بھئی یہاں کیونکہ لوگوں نے نمازوں کے بعد تعلیم کرنی ہے، درس کا اہتمام کرنا ہے، وہاں چلے جائیں، وہ جن کو شرکت کرنی ہے وہاں شرکت کریں گے، اور جن کی نماز رہ گئی وہ وہاں نہیں ادا کریں گے، سنت و نوافل ذرا ہٹ کر ادا کر لیں گے۔ اگر اس انداز سے چلیں کہ ہم ایک دوسرے حرم میں بھی ایسے ہوتا ہے، جی حرم میں مختلف جگہوں پر درس کا اہتمام ہوتا ہے، وہ باقاعدہ وہاں صوفے پڑے ہوتے ہیں جہاں معلم صاحب آ کے بیٹھتے ہیں، تو لوگوں کو معلوم ہے، اور لوگوں کو معلوم، لوگ نماز پڑھ کے وہاں چلے جاتے ہیں۔ بالکل۔
اور جنہوں نے بقیہ نماز ادا کرنی ہو وہاں سے ہٹ کر کے ذرا اور آگے پیچھے ہو کے ادا کر لیتے ہیں. یوں اگر ہم چلیں گے نا تو ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کی کیفیت ہوگی, ایک دوسرے کے ساتھ معاونت کی کیفیت ہوگی, نہ کہ ایک دوسرے کے ساتھ تنازعی کی کیفیت ہوگی. ورنہ بھیا تم نے تعلیم شروع کر دی, میری تو نمازیں باقی ہیں, ارے تم نمازیں پڑھ رہا ہم تو تعلیم یہاں پہ کر رہے ہیں. یہ جھگڑا ہی کیوں کریں بھائی؟ ہاں جھگڑا شروع ہو جاتا ہے. اچھا پھر جمعے میں بھی اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں کہ یہ بات طے ہے کہ صاحب وہ نماز جو ہے وہ جمعے کی 1:30 بجے ہونی ہے, تو اس کا مطلب یہ کہ 1:20 تک جو ہے وہ تقریر یا جو بھی خطبہ ہے وہ مکمل ہوگا. اس کے بعد جو خطبہ ہے وہ خطبہ ہوگا 10 منٹ کا, 1:30 بجے جو نماز. لیکن ہمارے یہاں ہوتا ہے کہ 1:45 بجے تک تو تقریر ہوتی رہتی ہے, اس پہ کچھ لوگ مشتعل ہو جاتے ہیں. تو نماز ہمیں وقت کی پابندی سکھاتی ہے, اور دینداروں کو, میں اپنی بات بھی کروں, میں بھی جمعہ پڑھاتا ہوں, اللہ مجھے بھی وقت کی پابندی کی توفیق عطا فرمائے. اگر کبھی 1-2 منٹ زیادہ لیتے ہیں تو معذرت کر لیتے ہیں, یا اس کا میں حل بتاتا ہوں. یہ اچھے بھلے ائمہ کو اور خطباء کو معلوم ہے, اگر ہماری تقریر میں ہم نے 3 منٹ زیادہ لے لیے مثال کے طور پر, تو بھائی عربی خطبہ ہم تو ایک سنت کی ادائیگی میں کر رہے ہوتے ہیں, اکثر لوگوں تو عربی سے پلے نہیں پڑھ رہا ہوگا, اس کو مختصر کیا جا سکتا ہے, نماز کو مختصر کیا جا جی سکتا ہے, نماز میں لمبی صورت نہیں پڑھیں, چھوٹی صورت پڑھ لیں گے, دعا مختصر کی جا سکتی ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہمیشہ تقریر ہی طویل ہو اور نماز ہی مختصر ہو, دعا ہی مختصر ہو یا عربی خطبہ ہی مختصر ہو. بھائی وقت پہ تقریر کو مکمل بھی کر لو. لیکن اگر کبھی ایسا ہو گیا, وہی بات موضوع مکمل ہونا ہے, تو اب بقیہ معمولات کے اندر تھوڑا کم کر لیں گے معاملہ. کیوں؟ دیکھیے اس وقت ہمارا جمعے کا معاملہ اکثر و بیشتر ممالک کے اندر, عرب ممالک کے علاوہ میں بات کر رہا ہوں, جمعے کو چھٹی نہیں ہوتی, تو لوگ اپنی نوکری کاروبار, لاکھوں کروڑوں لوگ یہ سارے معاملات کو چھوڑ کر آ رہے ہیں نا, تو وہ اپنے کاروبار کو اور معاملات کو چھوڑ کر آ رہا ہے. ہم یہاں طویل سے طویل کیے جا رہے ہیں, تو اس کا مطلب ہم لوگوں کو متنفر کر دیں گے. اچھا اس میں ایک بات اور بھی, کچھ لوگ مطلب دکانوں سے اٹھ کر آ رہے ہیں, کچھ لوگ دفتر میں ہیں, چھٹی نہیں ہے, وہ آ رہے ہیں, اور نماز ظاہر ہے ہمارے یہاں بھی جمعے کی چھٹی تو نہیں ہوتی, دفتروں سے آ رہے ہیں, انہیں نماز پڑھ کے واپس جو ہے کھانا بھی کھانا دفتر. اچھا جو لوگ نہیں بھی آ رہے ہیں چھٹی میں بھی, تو ایک مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جس وقت جمعے کی نماز ہو رہی تھی اس وقت بیشتر لوگ جو ہیں وہ کھانا کھا کے نہیں آتے نماز پڑھنے, جا کے کھانا کھاتے ہیں, چونکہ اس وقت جو ہے کھانے کی تیاری عموماً ہوتی نہیں ہے. تو انہیں ممکن ہے کہ کسی کا بھوک کا ٹائم ہو اور اسے شدید بھوک لگ رہی ہو, اور وہ چاروں نماز ختم ہو اور میں کھانا کھاؤں جا کے. اور عرض کروں, پاکستان کے کئی علاقوں میں نسبتاً گرم موسم طویل ہوتا ہے, اور ہمارے جو مساجد ہیں وہ ناکافی ہیں. اسی لیے آپ کے علم ہے کہ جمعے میں صفیں کہاں بن جاتی ہیں؟ باہر بنتی ہیں, سڑکوں پر. کہیں گرم موسم کی بات کروں, کہیں ٹینٹ ہوتا ہے, کہیں نہیں ہوتا, کہیں سایہ ہوتا ہے, کہیں سایہ نہیں ہوتا. اس کا بھی تو خیال کریں. پھر اگر یہ مساجد سے باہر صفیں بنیں گی تو ظاہری بات ہے وہاں ارینجمنٹ کا معاملہ, سیکیورٹی کا معاملہ, انتظامی اعتبار سے معاملہ, کتنے لوگوں کی گاڑیاں ہٹوائی گئی ہوں گی, کتنے لوگوں کی اور چیزوں کو ہٹایا گیا ہوگا, کتنے لوگوں کی گاڑیوں کی پارکنگ یہاں پہ روکی گئی ہوگی, اور راستہ بند ہوا ہوگا, راستہ بند کو بہت گھوم پھر کے جانا پڑتا ہے. ہوتا ہے ہمارے یہاں بھی یہ ہوتا ہے, چونکہ مسجد ہے چھوٹی, افراد کی تعداد ہے بہت زیادہ. جمعرات کی رات کو ٹینٹ باندھا جاتا ہے, اور ٹینٹ بھی اتنی گنجائش ہے کہ ایک ہی بن سکتا ہے ٹینٹ. جی, تو کہنے کا مطلب یہ کہ اب اگر یہاں طویل پہ طویل ہوگا تو باہر کے معمولات کو ہم نے کس قدر بریک لگا گرمی دی ہے. اتنی شدید ہے کہ جو لوگ باہر بیٹھے ہوئے نا ٹینٹ, ظاہر ہے نہ تو باہر پنکھوں کا کوئی اہتمام ہو سکتا, ممکن نہیں ہے نا, پنکھوں کا اہتمام نہیں ہو سکتا, موسم کی سختی بہت زیادہ ہے. مولوی صاحب جہاں موجود ہیں ان کے چھت پہ پنکھا بھی ہے, چھت بھی ہے, اور جو مقتدی باہر بیٹھا ہوا اس کے سامنے نہ پنکھا نہ چھت, وہ پسینے میں شرابور ہو رہا ہے اور نماز پڑھ رہا ہے, وہ چاہتا ہے جلدی فارغ ہوں میں نکلوں یہاں سے. تو ہم یہ کہیں گے بس وقت کی پابندی رکھیں, لوگوں کو پتا ہو کہ 1:30 بجے اگر وقت ہے تو ہاں جی دوسری اذان ہوگی, عربی خطبہ اور جماعت ہو جائے گی. لیکن 1:30 کا یہ مطلب نہیں ہے کہ 2 بجے جا کے دوسری اذان ہو رہی ہو اور پھر 2:10 میں عربی خطبہ ہو رہا ہو اور 2:15 بجے جا کر جماعت کا اہتمام کیا جا رہا ہو. یہ بالکل غلط بات ہے, یہ ہمارے دینی مزاج سے, نبوی تعلیمات سے بات مطابقت نہیں رکھتی. ہمیں لوگوں کے لیے تنفر نہیں پیدا کرنا, ان کی نفرت نہیں پیدا کرنی, ان کے دلوں میں محبت پیدا کرنی, ذوق و شوق پیدا کرنے کی کوشش کرنی, اور وقت کی پابندی بڑا اہم معاملہ جو ہمارے دین نے ہمیں سکھایا. اور ناظرین محترم, یہ سارا معاملہ جو ہے سیرت النبی کے تناظر میں ہو رہا ہے. آپ یہ نہ سمجھیے گا کہ ادھر ادھر کی باتیں, یہ ادھر ادھر کی باتیں نہیں ہو رہی. سیرت النبی کا مطلب ہے کہ زندگی کے تمام شعبوں میں ہمیں اپنی اصلاح کرنی کیسے کرنی ہے, یہ اصلاحی معاملات ہیں کہ جہاں ہم کوتاہیاں کر رہے ہیں, اور ہمیں صرف یہ دیکھتے ہیں کہ جہاں ہم کوتاہیاں کریں تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں ہمیں کیا ہدایات دی ہیں. یہ ان ہدایات کی بات ہو رہی ہے. جی, اللہ کے پیغمبر علیہ السلام سے بڑھ کر کس نے وقت کی پابندی کی ہوگی, اور فرض نماز تو سکھائی ہی رہی ہے,
ہاں اگر ہمارے معمولات زندگی نمازوں کے ساتھ جڑ جائیں، مثلاً اگر ہم نے کسی کا پتہ معلوم کرنا، آج کل تو خیر وہ لوکیشن میپ مل جاتا ہے سب کو، مل لیکن جاتا سب کے باوجود بھائی کہاں وہ فلاں مسجد ہے، نہیں، وہ سب سے بہترین پتہ ہاں ہے۔ تو مسجد کی 2 گلیاں چھوڑ کر جو تیسری گلی ہے اس میں میرا چوتھا مکان ہے۔ مسجد تو ہر ایک کو معلوم ہے نا۔ اچھا پھر کب ملاقات ہوگی؟ بھائی 6:30 بجے، نہیں 6:30 بجے ملاقات نہیں ہوگی، نماز عصر کے بعد ملاقات ہوگی۔ فلاں مسجد میں 5:45 بجے عصر کی نماز ہے، 6 بجے میں وہاں سے چلوں گا تو 6:15 بجے وہاں پر مل جائیں گے، تو نماز عصر کے آدھے گھنٹے کے بعد ملاقات ہوگی۔ اس طرح اگر جوڑیں۔ اچھا یہ بہت اچھا مطلب طریقہ ہے، مطلب ہم نے بھی یہ تجربہ کیا ہے کہ عموماً لوگوں سے کہا بھائی کس وقت ہیں، ایسا کرو یہ عصر میں فلاں مسجد میں آ جاؤ، وہاں مل لیتے ہیں۔ نکاح کی تقاریب میں کس قدر تاخیر ہوتی ہے، ہاں آپ اگر مسجد کے ساتھ اور نماز کے ساتھ جوڑ دیں، بھئی نکاح کب ہوگا؟ مغرب کی نماز کے بعد ہوگا، مغرب کی نماز تاخیر نہیں ہوگی، نہیں ہوگی، جوڑ دیں اس کے ساتھ، بس ختم وقت کی ہو گئی۔ پابندی ہو جائے گی۔ ایک وقفہ لے لیں پھر آ کے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ویلکم بیک ناظرین۔ وقفے کے بعد پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ کا خیر مقدم۔ اچھا ایک بات میں اور آپ کو بتاتا چلوں کہ جو نماز کے اور مسجد سے اپنے معاملات کو جوڑنے کا ہے، اس میں جو ہے وہ بیشتر ایسا ہوتا ہے کہ ہم فون کرتے ہیں اور لوگ فون نہیں اٹھاتے اور ہمیں شکایت ہوتی ہے فون نہیں ملا۔ تو ہمارے جو حلقہ احباب ہے اس میں، جس میں شجاع صاحب بھی شامل ہیں اور بہت سے ہمارے دوست احباب ہیں، ہم نے ایک طریقہ یہ اختیار کیا ہوا ہے کہ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد 10 منٹ کا 15 منٹ کا وقفہ دے کر کے، ہو سکتا ہے کوئی تلاوت کر رہا ہو اور ممکن ہے کہ کوئی آ کے واش روم وغیرہ چلا ہو، 10-15 منٹ کے بعد جو ہے وہ فون کرتے ہیں۔ 100% ملتا ہے فون، تو اس وقت تو کوئی آدمی کہیں جاتا ہی نہیں جی فون ملتا ہے۔ اچھا اسی طرح کچھ لوگوں سے ملاقاتوں کا معاملہ بھی جو ہے وہ اسی طرح طے ہوا، جیسے ابھی بات ہوئی تھی کہ اچھا اگر فجر میں فلاں مسجد میں آ جائیے، فجر کے بعد وقت خاصا ہوتا ہے، بیٹھ کے بات کر لیتے ہیں، یا عصر میں فلاں جگہ عصر پڑھ لیجئے، عصر و مغرب کے درمیان اتنا وقفہ ہے کہ وہیں بیٹھ کے بات ہو سکتی ہے یا گھر لایا جا سکتا ہے۔ تو اگر مسجد کو ہم اپنی زندگی کے معمولات میں اس طرح شامل کر لیں کہ عصر میں وہاں آ جانا، وہاں مل لیں گے، اور فجر کے بعد جو ہے وہ، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہمارے سارے معاملات جو ہیں وہ ایک دین کے مرکز کی طرف جڑتے چلے جائیں گے۔ میں نے نکاح کا ذکر کیا، جب نکاح مسجد میں ہو، اور آپ تو جانتے ہیں کہ ہمارے جو قرآن اکیڈمیز کے زیر اہتمام مساجد ہیں وہاں باپردہ خواتین کی بھی شرکت ہوتی، تو جب نکاح مسجد میں منعقد ہو، خواتین باپردہ شریک ہوں گی، ان کا اپنا سیکشن ہے پورا، بچے بھی آئیں گے، بچیاں بھی آئیں گی، جوان بھی آئیں گے، بوڑھے بھی آئیں گے، مرد بھی آئیں گے، عورتیں بھی آئیں گی، سب کہیں گے ہاں نکاح بھی دین کا حصہ ہے، ہاں مسجد سے ریلیٹڈ ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے پر جب یہ سارے معاملات نماز مسجد سے طے ہوں گے تو ہمارے کاموں میں برکتیں بھی آ جائیں گی، اور بار بار اللہ کی طرف توجہ کا معاملہ بھی رہے گا۔ میں ایڈریس سمجھا رہا ہوں، مسجد کا ذکر کر رہا ہوں، میں ملاقات کا وقت طے کر رہا ہوں، مسجد کا ذکر کر رہا ہوں، نماز کا ذکر کر رہا ہوں۔ اسی طریقے میں نکاح کا معاملہ طے کر رہا ہوں تو میں اناؤنسمنٹ کر دوں گا کارڈ کے اندر، بعد نماز عشاء فلاں مسجد میں نکاح کا انعقاد ہوگا۔ تو یوں ہماری گفتگو میں نماز، ہماری گفتگو میں مسجد، ہماری گفتگو میں اللہ کا ذکر بھی آئے گا، تو ہمارے معمولات میں برکتیں پیدا ہونا شروع ہو جائیں گی۔ آج آپ دیکھیں مسجد سے دوری کے معاملات ہو گئے نا، اول تو ابھی آپ نے بجا فرمایا کہ فجر کے بعد اگر کال کرتے تو 100% لوگ مل جاتے ہیں، ڈاکٹر صاحب یہ وہ ملیں گے جو فجر کی نماز کو ایگزیکٹلی یہ اچھا اس میں نہیں ایک پہلو اور بھی ہے، ہاں جی، جو میں کہ بعض دوست ایسے ہوتے ہیں نا کہ جو فجر کی نماز جو ہے وہ عموماً، ظاہر بعض حضرات ہوتے ہیں جن میں شاید کبھی کبھی اللہ محفوظ رکھے میں بھی کبھی کبھی ہو جاتا ہوں، لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بہت رات کو دیر سے آئے، بہت تھکے ہوئے اور نہیں اٹھ سکے، تو نماز ٹائم پہ تو پڑھ لیتے ہیں لیکن ایک وہ جماعت نہیں مل پاتی۔ تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو یہ پتا ہو کہ میں فجر کے بعد فون کروں گا تو وہ شرمندگی میں شاید اٹھ کے بیٹھ جاتا ہوں کہ یار مجھے فون کریں گے تو کیا ہوگا، تو اب اٹھیں گے تو نماز پڑھ ہی لیں گے۔ صحیح۔ اور فجر کی نماز کے بارے میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ احادیث ایسی ہیں، خاص طور پر سنتوں کے بارے میں، کہ فجر کی 2 سنتیں جو ہیں وہ دنیا کے تمام مال و متاع سے زیادہ عظیم ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی سختی فرمائی تھی اس پر کہ جو لوگ فجر کی نماز نہیں پڑھتے، آپ بڑے ناراض ہوئے تھے، بڑی اس میں غصے کا اظہار فرمایا تھا۔ بلکہ حدیث مبارک میں آتا ہے کہ تمہیں اس کے اجر و ثواب کا اندازہ ہو، فجر کی 2 سنتیں تو تمہیں گھوڑوں کی ٹانگوں تلے روندہ بھی جا رہا ہو تب بھی تم نہیں چھوڑو گے، اگر فجر کی 2 سنتوں کی عظمت کا اندازہ ہو جائے۔ اب آپ اندازہ کریں، 2 سنتیں فرمایا دنیا و ما فیہا، یہ فجر کی 2 سنتیں دنیا اور جو کچھ اس میں اس سے زیادہ قیمتی ہیں، تو اس کے فرض کا عالم کیا ہوگا؟ جی
جی اسی طرح قرآن پاک میں سورہ بنی اسرائیل میں ان قرآن الفجر کان مشہودا، آپ نے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک فجر کا قرآن مشہود یعنی مقبول ہے اللہ کے ہاں۔ حدیث مبارک میں ذکر آتا ہے یہ فجر کی نماز کا وقت ہے تو یہ رات کے فرشتے جا رہے ہوتے ہیں اور دن کے فرشتے آ رہے ہوتے ہیں، ڈیوٹیز چینج ہو رہی ہوتی ہیں، یہ بڑا مقبول وقت ہے اللہ کے ہاں۔ یہی وجہ ہے کہ فجر کی نماز کی جو قرات تھی نبی اکرم علیہ السلام کی وہ طویل تھی، یعنی سورہ حجرات ہے 18 آیات 26 سپارہ، سورہ حجرات کے 2 رکوع ہیں، 26 سپارے کی سورہ حجرات سے لے کر سورۃ البروج والسماء ذات البروج آخری پارہ، یہ تمام اس درمیان میں جو صورتیں ہیں یہ اکثر نبی اکرم علیہ السلام فجر میں تلاوت فرماتے، تو آپ کی فجر کی تلاوت بقیہ نمازوں کی تلاوت مغرب عشاء کے مقابلے میں زیادہ طویل ہوا کرتی تھی۔ تو فجر کی تلاوت کی بھی اہمیت، فجر کی سنتوں کی بھی اہمیت، اور یقیناً فجر کے فرضوں کی بھی اہمیت، اور حدیث مبارک میں آتا ہے جو آج اندھیری والی نماز میں، اندھیروں والی نماز میں آ رہا ہے، کل قیامت کے اندھیروں میں اللہ اسے نور عطا فرمائے گا۔ یہ رات کی تاریکی میں عشاء کی نماز، وہ الگ بات ہے کہ ہم نے لائٹس لگا لی ہیں، ہم نے انرجی کا اہتمام کر لی، وہ اپنی جگہ یہ مصنوعی چیزیں نا، ہم وہ امیجنائز کریں نا اسے، اس اندھیرے کو، کہ ہم جب جاتے ہیں تو پاؤ پھوٹ رہی ہوتی ہے اس وقت، مطلب بالکل اندھیرا سا ہوتا ہے، ملگجا پن ہوتا ہے جب نماز پڑھنے جا رہے ہوتے ہیں۔ اچھا اس وقت کا موسم کی کیفیت بھی بڑی عجیب ہوتی ہے، جی بالکل، کس قدر خوبصورت موسم ہوتا ہے، اور کیا مطلب اس میں ایک لذت ہوتی ہے اس موسم میں، اور اس وقت پرندے چہچہا رہے ہوتے ہیں اور وہ ہمیں بتا رہے ہوتے ہیں کہ ہم تو ٹھہرے پرندے، ہاں تم تو ٹھہرے اشرف المخلوقات، تم پڑے ہو سو رہے اور ہم لگے ہیں عبادت الہی کے اندر۔ ہم کہتے ہیں وہ شور مچاتے ہیں، پرندے شور نہیں مچاتے بھائی، تسبیح کرتے ہیں، اللہ کی تسبیح کرتے ہیں۔ قرآن پاک میں ہے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 44 میں وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، کوئی شے نہیں ہے زمین و آسمان میں کہ جو اللہ کی تسبیح نہ کرتی ہو، لیکن تم اس شے کی تسبیح کو سمجھ نہیں سکتے۔ ہم کہتے شور کر رہے ہیں، وہ بھائی شور نہیں کر رہے، ارے ڈسٹرب کر رہے ہیں، وہ ڈسٹرب نہیں کر رہے، وہ اللہ کا ذکر اور اللہ کی تسبیح میں مشغول ہیں، اور تمہیں سبق دے رہے ہیں، تم تو اشرف المخلوقات ہو، تم تو بستر کو چھوڑو، تم تو اللہ کی تسبیح اور اللہ کی بندگی اور اللہ کے لیے نماز ادا کرنے کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ اچھا یوں بھی جو ہے وہ فجر کی نماز اور عشاء کی نماز کی بڑی ترغیب دی گئی، بلکہ ایک جگہ تو یہ تک ہے کہ صاحب منافقین پر جو ہے وہ یہ 2 نمازیں بھاری، اللہ اپنی امان میں رکھے، 2 نمازیں بہت بھاری ہوتی ہیں، ایک فجر کی نماز چونکہ سو کے اٹھنا پڑتا ہے، اور ایک عشاء کی نماز چونکہ اس میں ذرا لمبی نماز ہوتی ہے اور آدمی دن بھر کا تھکا ہارا جو ہے وہ پہنچتا ہے، تو ان 2 نمازوں کا اہتمام کرنے کے بارے میں کہا گیا کہ منافقین پر بڑی بھاری ہوتی ہیں، اور جو اہتمام کرتے ہیں ان کو اس کا اجر یہ بتایا گیا ہے کہ جو عشاء کی نماز جماعت سے پڑھتا ہے اسے آدھی رات کا ثواب ملتا ہے، اور جو فجر بھی جماعت سے پڑھ لے تو پوری رات کی عبادت کا ثواب اسے ملتا ہے۔ یہ دونوں پہلو آ گئے، بشارت کا پہلو بھی آ گیا اور انذار کا پہلو بھی، انذار ڈراوے کو کہتے ہیں، تو بشارت کا پہلو بھی ہے خوشخبری، اور انذار کا پہلو بھی ہے ڈراوا۔ ڈراوا کیا آیا؟ 2 نمازیں منافقین پر بھاری، فجر اور عشاء، اور آپ اور ہم جانتے ہیں دور نبوی میں صلی اللہ علیہ وسلم منافقین بھی 5 نمازوں میں آتے تھے، بلکہ وہ زیادہ پابندی سے آتے تھے، کیوں؟ تاکہ ان کے اسلام کے دعوے کو قبول کیا جائے۔ تو رسول اللہ علیہ السلام کے دور میں کوئی بے نمازی کلمہ پڑھنے والا ہوتا تو بے نمازی نہ ہوتا، منافقین کلمہ تو پڑھتے تھے نا زبان سے، کیوں؟ ان کو پتا تھا کہ نماز ادا نہیں کریں گے تو ہمیں مسلمان نہیں مانا جائے گا۔ یہ آج ہمارا دور ہے، 5 نمازیں ضائع کر کے مسلمان مطمئن بیٹھا ہے، امتی مطمئن بیٹھا ہے، کوئی مسئلہ نہیں، اور اللہ کے پیغمبر فرماتے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 2 نمازیں منافقین پر بھاری، فجر اور عشاء۔ ساتھ آپ نے بشارت بیان فرما دی حدیث مبارک میں کہ اگر ایک بندہ عشاء کی نماز با جماعت ادا کر لے تو گویا آدھی رات کی عبادت کا اجر ہو گیا، اور فجر کی نماز با جماعت ادا کر لے تو بقیہ آدھی رات کی عبادت کا اجر ہو گیا۔ گویا دونوں نمازیں فجر اور عشاء کی با جماعت ادا کرے تو پوری رات عبادت کا اجر ملے گا۔ ہاں یاد رہے خواتین پر جماعت کی پابندی نہیں رکھی گئی، وہ اپنے گھروں پر بھی ادا کریں گے تو یہ اجر ان کو اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ غور طلب بات کیا ہے، اس دور کے منافقین نمازوں میں آتے تھے، آج ہمارے امت کے اندر دعوے دار بھی ہیں، خدا کو ماننے کے دعوے دار، آخرت کو ماننے کے دعوے دار، نبی علیہ السلام کو ماننے کے دعوے دار، آخرت کو قیامت کو ماننے کے دعوے دار،
وہ پہلا سوال نماز کے بارے میں ہوگا اور 5 نمازوں کے بارے میں، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، اور پوری زندگی کی، صرف رمضان شریف کی نہیں، ماہ محرم کی نمازیں نہیں، یا صرف ماہ ربیع الاول کی نمازیں نہیں، حج عمرے کے موقع کی نمازیں نہیں، کسی کا انتقال ہو گیا تو 3 دن کی نمازیں نہیں، پوری زندگی کی تمام نمازیں۔ بالغ ہو گئے، شعور آ گئے، شرعی طور پر بالغ ہو گئے، نماز فرض ہو گئی، 5 نمازوں کے بارے میں سوال ہوگا۔ وہاں 5 منافق ادا کرتا تھا تاکہ اس کو مسلمان مانا جائے۔ آج ہم یہ دور دیکھ رہے ہیں 5 چھوڑتے ہیں تاکہ ہمیں مسلمان بنائیں۔ 5 چھوڑ کر بھی ہمارا دعویٰ ہے کہ ہم مسلمان ہیں۔ استغفر اللہ۔ اچھا، یہ 2 نمازیں بڑی اہم ہیں، فجر کی نماز اور عشاء کی نماز، یعنی پوری رات کی عبادت ہے، یہ پوری رات کی عبادت ہے۔ اور درمیان والی نماز کی تنبیہ کی گئی کہ اپنے قرآن میں بھی اپنے درمیان والی نماز کی حفاظت کرو، جسے ہم درمیان والی نماز کہتے ہیں، عصر کی نماز۔ جی، حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، نمازوں کی حفاظت کرو، اور وسطی اس کے 2-3 اعتبارات سے مفاہیم بیان کیے گئے۔ ایک تو وسطی درمیان والی نماز، اگر فجر سے شروع کریں دن کا آغاز اور عشاء تک جائیں تو درمیان میں کون سی آتی ہے؟ عصر کی نماز آتی۔ اکثر مفسرین نے یہ بات بیان فرمائی، بالکل سراخوں پر۔ نمبر 2، وسطی اور ایک جگہ امت وسط آتا ہے، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، تمہیں امت وسط بنایا۔ درمیان والی امت، وسط درمیان کو بھی کہتے ہیں، لیکن وسط بہترین کو بھی کہتے ہیں۔ تو بہترین نماز کی حفاظت کرو، کیا مطلب؟ ہر نماز کو بہترین انداز سے ادا کرو، تمام نمازوں کو آداب کے ساتھ ادا کرو۔ ایک اور بات بھی بعض حضرات نے بیان فرمائی، ہماری قمری تاریخ کے اعتبار سے رات پہلے ہے، دن بعد میں ہے، تو رات کا آغاز ہو جاتا ہے مغرب سے۔ اگر مغرب سے شروع کرے تو درمیانی نماز کون سی بنے گی؟ عصر بنتی ہے؟ نہ، نہیں، عصر نہیں بنتی، فجر بنے گی۔ فجر بنتی ہے، عصر نہیں بنتی۔ یہاں دیکھیں نا، اگر مغرب کی نماز پڑھیں گے تو مغرب اور عشاء 2 نمازیں ہو گئی، اور پھر تیسری نماز جو بنے گی درمیان والے وہ فجر ہوگی۔ جی، اور آج کون سی بھاری ہے ہم پر؟ وہی بھاری ہے، وہی بھاری، 4 ادا کرنے والوں پر بھی، 4 ادا کرنے والوں پر بھی بھاری کون سی ہے؟ فجر کی۔ یوں ہمیں فجر، ظہر، اچھا ظہر کی نماز لے لیں، یہ اکثر پر کاروباری زندگی، معمولات زندگی، آنا جانا، پبلک پلیسز، یہ وہ ضائع ہو جاتی۔ مغرب کی نماز کو لے لیں، بڑے شہروں کے اندر تو فراغت ہی 7-8 بجے جا کر ہوتی ہے، اس میں امکانات ہیں۔ تو یوں ہر نماز کی اہمیت ہے، البتہ وسطی سے اصل اول مراد عصر کی نماز، ضمناً بہترین نماز، اور مزید ضمناً فجر کی بھی نماز مراد دی گئی ہے۔ تو یہ تمام نمازوں کی حفاظت کرنی ہے۔ تو ناظرین محترم، بات اصل میں بس یوں ہی نکلی تھی، اور وہ کہتے ہیں نا، بات سے بات نکلتی ہے، بات نکلے گی تو پھر دور تلک جائے گی۔ تو نمازوں کے حوالے سے، اور یہ میرے خیال ہے کوئی ایسی غیر اہم بات بھی نہیں ہے، بہت ضروری بات تھی جو ہمیں آپس میں، اور اس لیے بھی کرنی چاہیے کہ مجھے بھی یقین دہانی رہے۔ اب جیسے شجاع صاحب نے جو چیزیں بیان کی، اس میں سے کچھ چیزیں میرے علم میں بھی آئی ہیں، کچھ ایسے پہلو بھی آئے ہیں جس پر ہم غور نہیں کرتے، جیسے فجر کی نماز کا پہلو ہے کہ بھئی ہمارے تو صبح، ہمارا جو دن تبدیل ہوتا ہے وہ غروب آفتاب سے ہوتا ہے، تو غروب آفتاب سے تو پھر ہماری جو درمیانی نماز بنتی ہے وہ فجر بنتی ہے، تو فجر کی حفاظت کرنی چاہیے۔ ویسے عصر کی حفاظت کے بارے میں بھی کہا گیا ہے، نمازیں تو ساری اہم ہیں۔ بہرحال جو بھی ہے، نمازیں اہم ہیں، ہمیں ہر قسم کی نماز کی اللہ تعالیٰ سب سے پہلے مجھے توفیق عطا فرمائے کہ میں اپنی نمازوں کی حفاظت کروں، تاکہ میں آپ سے بھی کہنے کے قابل اور لائق ہو سکوں کہ بھئی نمازوں کی حفاظت کیجئے۔ اب چونکہ پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے تو شجاع صاحب سے ایک حدیث ہدیہ کرواتے ہیں، پھر آپ سے رخصت ہوں گے۔ طبرانی شریف میں ایک روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن پہلا سوال نماز کے بارے میں ہوگا، اگر یہ درست ہوگی تو باقی معاملات درست ہوں گے، اور اگر نماز میں بگاڑ تو باقی معاملات میں بگاڑ پیدا ہو جائے گا۔ حدیث مبارک مکمل، پہلا سوال نماز کے بارے میں، یہ اللہ ہمیں اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں اہتمام کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ناظرین محترم، اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے۔ جناب شجاع الدین شیخ اور اپنے میزبان ڈاکٹر محمود غزنوی کو اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔